جو مذاکرات ہو رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں وہ دوبارہ ہوں گے اور پیر والے دن ہوں گے، اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے۔ ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے مشترکہ طور پہ، گو کہ اس اعلامیہ میں زیادہ کچھ نہیں ہے، کچھ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے اعلامیہ کے بارے میں، تاکہ فردر چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں جو ہونے جا رہی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو اعلامیہ ہے، ایک تو ایران کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ پیر والے دن ہم دوبارہ مذاکرات کریں گے، اور اس سے پہلے جو مذاکرات ہمارے ہوئے ہیں ان میں کچھ چیزیں ہماری طے پائی ہیں۔ اعلامیہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اور یہ جو کمیٹی بنائی جائے گی یہ چیزوں کو طے کیا کرے گی، اور دونوں طرف سے جو مذاکرات کار ہیں ان کو آگاہ کرے گی، اور ان سے ڈیولپمنٹ لینے کے بعد چیزوں کو کمپائل کرے گی، کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں بہت ساری۔ تو ایک کمیٹی بیٹھے گی اور بیٹھ کے دونوں جانب سے، اس کے اندر بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں، کچھ سیاستدان ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سارے عمل کو جانتے ہوں۔ قطر کے پاس بہت ٹیکنیکل لوگ ہیں، میں بھی پاکستان کے پاس بھی ہوں۔ ایران جو ہیں وہ ویسے ہی بہت تیز ہیں، ایرانی مذاکرات کے میدان میں کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور امریکنز تو یہ کام پوری دنیا میں کرتے رہتے ہیں، اور بھی کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اور یہ کمیٹی ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہونے والے مذاکرات میں جو پیش رفت ہے اس کو ریکارڈ کے اوپر رکھا کرے گی، اور چیزوں کو آگے بڑھانے میں مدد دے گی۔ یہ ہے جناب مختصر اعلامیہ۔ اب ہوا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو فوٹو سیشن ہونا تھا اس کی امیدوں میں تو پانی پھیر دیا۔ اگر فوٹو سیشن آ جاتا تو بہت رولا پڑتا، پوری دنیا میں جناب کامیابی ہو گئی، دنیا کی ہیڈ لائن بنتی۔ تو ایران نے وہ بننے نہیں دی، انہوں نے وہاں سے بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ تو نہیں کہہ سکتے آپ، واک آؤٹ کہہ سکتے ہیں۔ واک آؤٹ کیا انہوں نے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اور اس کی وجوہات انہوں نے سادی سادی بتائی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ زیب نہیں دیتی، یعنی وہ لگاتار ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، لگاتار ہم پہ حملے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جب ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دینے چاہیے۔ دوسرا، ان کو جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی تو پورے خطے میں ہم نے کی تھی، تو لبنان میں جنگ کیوں جاری ہے اور اسرائیل وہاں پہ قبضہ چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ جنوبی لبنان کے ایک بڑے حصے پر، اگر آپ میپ میں دیکھیں تو جنوبی لبنان آپ کو یہاں نظر آ جائے گا، یہ ایک بڑا حصہ ہے جنوبی لبنان کا جو اسرائیل کے ساتھ ساتھ اوپر لگتا ہے۔ یہاں پہ اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا بیوفورٹ کیسل ہے، اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، اس کے پورے علاقے پہ بھی قبضہ کر لیا۔ کئی جو وہاں پہ اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں وہاں پہ اسرائیل نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے۔ نیتن یاہو نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم اب یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہماری فوج یہاں سے پیچھے نہیں جائے گی، اسرائیلی فوج جنوبی لبنان نہیں چھوڑے گی۔ نیتن یاہو کا دو ٹوک اعلان، اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں قائم سیکیورٹی زون میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گی، اور وہاں سے انخلاء کا فیصلہ صرف اسرائیل کی سیکیورٹی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جو شمالی علاقہ ہے اس کے ساتھ اب جو لبنان کا ہے وہ جنوبی ایریا لگے گا نا، کیونکہ ایک طرف کا جنوب ہے ایک طرف کا شمال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم وہ علاقہ خالی نہیں کریں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، اب وہاں پہ کیونکہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے تو قبضہ چھڑوانا جو ہے مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب وہ اپنا قبضہ چھڑانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، جسے حزب اللہ کے حملے قرار دیا جا رہا ہے، اور حزب اللہ ہی ہے جو زور لگا رہی ہے۔ تو اس میں امریکہ یہ کہتا ہے کہ حزب اللہ کو کہو کہ وہ اسرائیلیوں کو اپنا علاقہ خالی کرنے پر مجبور نہ کرے، یعنی حزب اللہ کے علاقوں پہ جو قبضہ کر لیا اسرائیل نے، وہ قبضہ واپس چھڑوانے کے لیے حزب اللہ کچھ نہ کرے۔ اچھا، حزب اللہ اگر کچھ نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ کسی کو تو کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو زور لگانا پڑے گا، امریکہ کو یا اتحادیوں کو، کہ آپ اسرائیل کو کہیں کہ وہ جو علاقے لبنان کے ہیں وہ لبنان کو واپس کر دے، اور جنوبی لبنان سے نکل کر اسرائیلی حدود میں واپس چلا جائے، چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ اب ایران نے فوٹو نہ بنوا کر کافی امیدوں پر پانی تو پھیر دیا، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہے آنے والے دنوں میں، پیر کو دوبارہ مذاکرات ہونے ہیں۔ یہ جو چیزیں ضروری ہیں نا ان میں ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کنٹرول، ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے اوپر خود بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ نمبر دو، اسرائیل پر کنٹرول، اسرائیل کو روکنا پڑے گا کہ وہ کوئی چنگاری دوبارہ نہ بھڑکائے، دوبارہ سے پھر آگ لگ جائے گی، دوبارہ جنگ ہو جائے گی۔ نمبر تین، جو فریم ورک ایک بن گیا ہے 14 پوائنٹس کا، اس کے اندر رہنا پڑے گا سب کو۔ ایران یہ بھی کوشش کرے گا۔ تو ایران ٹیبل پر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ امریکہ اب اس جنگ کو مزید نہیں لڑنا چاہتا، اور امریکنز کو صرف فیس سیونگ چاہیے اپنے شہریوں کے سامنے۔ تو جتنی فیس سیونگ انہیں چاہیے اتنی تو نہیں ملے گی، لیکن کچھ نہ کچھ فیس سیونگ امریکنز کو مل جائے گی۔ لیکن ایرانی وفد کو بھی فیس سیونگ چاہیے، ان کے اوپر بھی مجتبی خامنہئی کا اور ایرانی قوم کا بڑا دباؤ ہے، اور وہ اپنے پیچھے بہت ساری لاشیں چھوڑ کر آئے ہیں، بہت سارے شہید چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ ابھی تو آیت اللہ علی خامنہئی کی تدفین بھی نہیں ہوئی، تو ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے، انہیں بھی بڑی فیس سیونگ چاہیے۔ تو شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے اچھا کام کیا، انہوں نے زور لگایا، حالانکہ فیلڈ مارشل کا یہ ڈومین نہیں ہے، وہ اپنی آئینی حدود سے باہر نکل گئے، انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی،
لیکن پھر بھی شہباز شریف نے، ان کی سرکار نے، موجودہ رجیم نے زور لگایا، چاہے امریکنز کو خوش کرنے کے لیے لگایا، ان کو فیس سیونگ دینے کے لیے لگایا، لیکن کم سے کم اس کا دنیا کو فائدہ ہوا، اور جو اچھی بات ہے اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ ہاں، اب شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل کو واپس پاکستان آ کر پاکستان پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہاں جو ہے وہ چوری کے مینڈیٹ کے اوپر تمام اداروں پہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور پارلیمان کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے۔ دہشت گردی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے، یہ لگاتار بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، اور معیشت مکمل طور پہ پاکستان کی تباہ ہو چکی ہے۔ کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کو تیار نہیں ہے، لگاتار سرمایہ کاری گرتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر باہر لے جا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ غیر ملکی سرمایہ کار ہیں۔ پیسہ پاکستان سے لگاتار باہر جا رہا ہے، اور پاکستان میں ہر خطے کے لوگ ناراض ہیں۔ آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، آپ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں، آپ کشمیر میں چلے جائیں، آپ پنجاب میں یا سندھ میں چلے جائیں، آپ جہاں مرضی جائیں، پاکستان میں شہری بہت بری طرح ناراض ہیں موجودہ سرکار سے اور رجیم سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے، لیکن اس کی توقع فی الحال ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تو مشکل ہے۔ لیکن ہاں، لطیف کھوسا صاحب نے ایک بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا۔ میں امید کر رہا تھا کہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئے گا جاوید ہاشمی صاحب کی جانب سے، اور میں ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب ضرور اس کے اوپر اپنی بات کریں گے۔ لیکن لطیف کھوسا صاحب نے حیران کن انداز میں بڑا کھل کر فیلڈ مارشل کی ایکٹیویٹیز کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس پی آر ہر ہفتے اتنے لمبے چوڑے بھاشن دیتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ادھر کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ فوجی سربراہ کا کام ہے؟ وہ بھی تو سیاست کر رہے ہو، سفارتکاری بھی سیاست ہے۔ جے ڈی وینس کہتا ہے کہ اتنی میں نے اپنی بیوی بچوں سے بات نہیں کی جتنی جفیاں ڈال کر فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، ان کی نظر میں تو ہو جاؤ گے ہر دل عزیز، وہاں تمہیں رہائشی جزیرے مل جائیں گے، مگر تمہاری دھرتی ماں کا کیا ہوگا؟ غیرت دلانے کی کوشش کی لطیف کھوسا نے کہ پاکستان کے بارے میں کچھ سوچو۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے پانی روکا ہوا ہے، فیلڈ مارشل کی ذمہ داری ہے آ کر پانی چھڑوائے، ان کی ذمہ داری ہے کشمیر کو فوری طور پہ آزاد کروائیں۔ اتنی طاقت انہوں نے لے لی ہے، فیلڈ مارشل بن گئے، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور ان کی ذمہ داری نہ صرف کشمیر کو آزاد کروانا بلکہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا اور محفوظ کرنا بھی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر پا رہے۔ عالمی سطح پہ وہ امن کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، جس کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ ناظرین، ان صحافیوں اور دانشوروں کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو اس وقت فیلڈ مارشل کی غیر آئینی اور اپنے حلف سے خلاف کی گئی حرکات و سکنات کو بڑھا چڑھا کر اس کے قصیدہ گوئی کر رہے ہیں۔ ان صحافیوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کے سب کے آپ نے کلپ، ان سب کے آپ نے اسکرین شاٹ وہ آپ نے محفوظ رکھنے ہیں۔ جب بھی کبھی مستقبل میں یہ جمہوری بننے کا ڈرامہ کریں یا ایکٹنگ کریں تو یہ اٹھا کے آپ نے ان کے منہ پہ مار دینا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کیا ہے۔ عمران خان کے بغض میں اور نفرت میں یہ بلا وجہ ایک ایسے آدمی کی گیم اٹھا رہے ہیں جس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ملک اپنے آرمی چیف کو نہیں لے کر آیا، صرف پاکستان اپنے آرمی چیف کو لے کر گیا۔ کیوں؟ باقی ممالک بہت سمجھدار ہیں، انہیں پتا ہے سرکاری ملازم ہے، اس کا کام سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہے، اس کو لے جا کے ہم کام مذاکرات کے اندر بٹھا لیں۔ لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ان کا ڈنڈا چلتا ہے، ان کی طاقت چلتی ہے، تو جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو کل کو اگر یہ جمہوری بننے کا ڈرامہ کریں تو ان کے منہ کے اوپر آپ نے ان کے ٹویٹ اور سکرین شاٹ اور ان کے جو بیانات ہیں وہ نکال کے مار دینے، ان دانشوروں کے اور صحافیوں کے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک کالم لکھ دیا سہیل وڑائچ صاحب نے ایک، اور اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ سنگین الزام لگا دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جیل کے اندر ہیں، یعنی وہ اس لیے باہر نہیں آتے کہ ان کو سوشل میڈیا کا خوف ہے کہ سوشل میڈیا انہیں غدار کہے گا۔ بھی یہ عجیب و غریب بات ہے، شاہ محمود قریشی کو بے گناہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور سہیل وڑائچ الزام شفٹ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کے اوپر ہی کہ جناب آپ اس لیے باہر نہیں آ رہے کیونکہ آپ کے اوپر غداری کا الزام لگ جائے گا، آپ کا سوشل میڈیا آپ کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے شاہ محمود قریشی جیل سے باہر نہیں آ رہے۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ کو اندازہ بھی ہے جیل میں کتنی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، آپ کو آئیڈیا بھی ہے کہ انہوں نے کتنی بیچارے نے قربانی دی ہے ابھی تک، تو شاہ محمود قریشی پہ ہی شاہ محمود قریشی کی جیل کا الزام لگا دیا۔ یہ کل کو کہہ دیں گے عمران خان جیل سے باہر اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ آنا نہیں چاہتا، وہ بہت تیز ہے، وہ اپنی سیاست کر رہا ہے جیل کے اندر بیٹھ کے۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے یہ کیا بات کر دیتے ہیں۔ بھائی جس نے ظلم کیا ظالم کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو وہ ایک شعر ہوتا تھا، ہم اردو میں سنا کرتے تھے عدالتوں میں، کہ منصف نے قاتل کی یہ دلیل بھی مان لی کہ جو مقتول ہے وہ خود ہی خنجر کے اوپر گر گیا تھا، یعنی اس کو مارا نہیں گیا، وہ خود ہی مر گیا۔ یعنی یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں قوم کو۔ شاہ محمود قریشی اس لیے وہ کہتے ہیں جی جیل کے اندر ہے کہ وہ باہر نہیں آنا چاہ رہے، اور اگر وہ باہر آئیں گے ان کے اوپر تنقید ہوگی، تنقید سے گھبرا کے باہر نہیں۔ اس سیاستدانوں پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، یہاں عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، کئی تنقید کی زد میں رہتے ہیں، کئی نہیں رہتے، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ جو اچھا کام کرتا ہے، اب باقی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ رواج نہیں ہے نا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو تنقید کریں یا اپنی لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل کریں۔
یا پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیا رواج ڈال دیا سوشل میڈیا میں. یہاں بہت لوگوں کو شعور ہے, وہ کھل کر بات کرتے ہیں, صاف بات کرتے ہیں, یہ ٹھیک کام کر رہا ہے, یہ غلط کام کر رہا ہے. تو وہ ایک ہی آدمی کے صحیح کام کو صحیح اور غلط کام کو غلط بھی کہتے ہیں. یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ جو جرم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی, غیر آئینی طور پہ, غیر اخلاقی طور پہ جیل میں رکھنے کا, وہ سارا ملبہ اٹھا کے شاہ محمود قریشی پہ ہی ڈال دیا. حد نہیں ہوگی بھئی؟ کالم لکھو مہرنگ بلوچ کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی, اس کے بارے میں بولو, بتاؤ کہ وہ ایک نہتی لڑکی ہے بیچاری, آج اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ خبر بھی آپ سن لیں. مہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. راجی مچھی گوادر کے دوران جو احتجاج ہو رہا تھا, ایف سی اہلکار شبیر بلوچ کی ہجوم کے ہاتھوں قتل کے الزام میں مہرنگ بلوچ, صبغت اللہ شاہ جی اور باقی ان کے کچھ اور ساتھی ہیں, بلاج قادر اور تنظیم کے رہنما ابو بکر کلانچی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. اب یہ کتنی افسوسناک بات ہے. اس پہ میں سمی دین بلوچ کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. جس دن ہمارے ساتھیوں کے مقدمات کو فیس لیس ٹرائل میں منتقل کیا گیا, پروسیکیوٹر کی جانب سے ججز پر ٹرائل کو تیز کرنے اور سزا سنانے کے لیے مسلسل زور دیا گیا, عدالت کے رویے سے ظاہر ہونے والی بے چینی سامنے آئی. اسی دن ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انصاف نہیں ہوگا, بلکہ پہلے سے طے شدہ سزائیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. لیکن بلوچ قوم یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرے گی کہ پرامن سیاسی آوازوں کو خاموش کرانے کے لیے صرف پولیس, قانون نافذ کرنے والے ادارے, حکومت اور خفیہ ایجنسیاں ہی متحرک نہیں ہوئی, بلکہ انصاف کے ایوان بھی اس پر عمل درآمد کرنے میں شریک ہو گئے. وہی عدلیہ جس سے مظلوموں نے امید باندھی تھی کہ وہ ظلم کے سامنے دیوار بنے گی, اسی نے ظالم کے ہاتھ مضبوط کیے. وہی ججز جن پر انصاف کی ذمہ داری عائد تھی, انہوں نے انصاف کا ترازو طاقتوروں کے حق میں جھکا دیا اور اپنے حق میں کھڑے ہونے والے مظلوموں کو عمر قید کی سزائیں سنا دی گئیں. یہ بڑی سخت سزا ہے اور بڑی سخت زیادتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ نہتی لڑکی کا خوف یہ بتا رہا ہے کہ مہرنگ بلوچ ایک دن باہر آئے گی. یہ آپ یاد رکھیے گا. اس غلطی کا احساس کرنا پڑے گا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. ان پالیسی سے نہ ملک چلتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں. ایک دن مہرنگ بلوچ باہر آئے گی اور وہ آپ سب کو شرمندہ کرے گی, اور پورا نظام اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا ہوگا. یہ بات یاد, ویسے تو بہت ٹھیک ہے, لیکن مہرنگ بلوچ کا سامنا نہیں کر پائیں گے, ابھی بھی نہیں کر پاتے. اسی لیے پہلے اس کو جیل ٹرائل کے اندر لے گئے. اس کے بعد کیا کیا, جیل ٹرائل میں لے جانے کے بعد مہرنگ بلوچ کا فیس لیس ٹرائل کر دیا. اور پھر جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ادھر پی ٹی آئی کے ایک سابق صدر ہیں آئی ایل ایف کے, اقبال شاہ صاحب, انہوں نے جناب وہ کیس لڑ دیا. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ڈسون کیا. انہوں نے کہا جی ان کا ذاتی فیل ہے اور ہم نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ اس کی ذمہ داری ان کے اوپر خود ہی عائد ہوگی. ادھر مہرنگ بلوچ کو سزا ہو رہی ہے, ادھر سرفراز بگٹی پورے صفحے کا اشتہار دے رہا ہے. آپ دیکھیں نا کیسے کلیبوریٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے, کیسے مل جل کر کام کرتے ہیں. پہلے سے پتا ہے جناب یہ سزا آنے والی ہے, رد عمل آئے گا. اخبارات خرید لو, سارے اخبارات کے فرنٹ پیجز خرید کے وہاں پہ بڑے بڑے اشتہارات چھاپ دیے. جنگ اخبار دیکھ لیں, دنیا اخبار دیکھ لیں, پورے صفحے کا اشتہار چھاپ دیا. اور دیکھیں لکھا کیا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, یہ جملہ آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب بس ٹھان لیا تو ٹھان لیا. خبر کی طرح کا چھاپا ہوا اشتہار, پورا صفحہ لیا ہوا ہے دنیا کا, وہ آگے جنگ کا بھی. بس ٹھان لیا تو ٹھان لیا. سرفراز بگٹی, بلوچستان کی تاریخ کا انقلابی اور عوام دوست بجٹ ہم نے پیش کر دیا. نیچے شعر و شاعری ہے, بلوچستان کا عہد ہے, فلانے شعبے میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ادھر مہرنگ بلوچ کو پکڑ کے اندر کر دیا. کوئی ایک سڑک بتائیں جہاں پہ لوگ جا سکتے ہو. اسی اخبار کے آپ 8ویں صفحے پہ یعنی بیک پیج پہ آپ جائیں تو وہاں خبر چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو جل مکسی اور سوراب کے علاقے میں حملے ہوئے ہیں, گورنر ہاؤس کا کیمپ آفس اور ایس ایس پی ہاؤس جو ہے اسے نظر آتش کر دیا گیا ہے. وہاں سے 3 افراد اغوا کر لیے گئے ہیں. یہ ہے جناب بلوچستان کی صورتحال. آج سرفراز بگٹی بغیر سیکیورٹی کے بلوچستان کے کسی ضلع میں نہیں جا سکتا. آج وہ کوئٹہ کے اندر کم سیکیورٹی کے ساتھ بھی نہیں گھوم سکتا. 2-4 گاڑیوں کی سیکیورٹی میں نہیں نکل سکتا. وہ اس کو پوری فوج ساتھ رکھنی پڑتی ہے, پورا میکینزم بنانا پڑتا ہے. آج شام کے بعد آپ بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں نہیں جا سکتے. اور یہ سارا کچھ موجودہ رجیم نے کیا ہے. جو حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے ان کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا, ستیہ ناش کر دیا پورے بلوچستان کا. اب پورے صفحے کا اشتہار چھاپ دیا تاکہ مہرنگ بلوچ کے معاملے سے توجہ ہٹ سکے. نہیں ہٹے گی. مہرنگ بلوچ کو آپ شکست دے ہی نہیں سکیں گے کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, انصاف مانگ رہی ہے, انسانی حقوق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آج بلوچستان کے ہر گھر کے اندر ہر بچی مہرنگ بلوچ بن رہی ہے, ہر بچی مہرنگ بلوچ کی طرح آواز اٹھا رہی ہے. آپ دیکھتے جائیے گا آپ کے سامنے کتنی ساری مہرنگ بلوچ آ جائیں گی. یہ ناظرین ایک اور ظلم ہوا ہے, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ساتھی ہیں, احمد فرحاد. انہیں 16 ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا گیا آزاد کشمیر کے شہر باغ سے.
یعنی اب صحافی اور شاعر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہے. ان کا جرم کیا ہے؟ پہلے بھی انہیں 2 ہفتے تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا گیا، ان پہ ٹارچر کیا گیا، ان کو زبردستی اذیت دی گئی، اس کے بعد ان کی اہلیہ کے اوپر مقدمہ بنا دیا گیا. ایک کے بعد ایک مصیبت، نوکری کرنے نہیں دیتے، ہر لحاظ سے پریشان کرتے ہیں، مالی اعتبار سے پریشان کیا، بار بار گرفتار کیا، فیملی کے اوپر مقدمات بنا دیے. اور کتنا آپ نے ایک آدمی کو مارنا ہے، کتنا آپ نے ایک آدمی کے اوپر ظلم کرنا ہے؟ کیا بنانا چاہتے ہیں آپ اسے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ ہر آزاد دماغ کو آپ قید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہر اٹھتی ہوئی آواز کو آپ دبانا چاہتے ہیں؟ یہ سارا کچھ واپس آئے گا، یاد رکھیے گا، اور سود سمیت واپس آئے گا. یہ تاریخ کا سبق ہے، آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن وقت آئے گا آپ کو ضرور یہ باتیں سمجھ آئیں گی. لیکن اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت کا. دنیا کو فائدہ ہوا اور جو اچھی بات ہے اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. ہاں، اب شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل کو واپس پاکستان آ کر پاکستان پہ توجہ دینی چاہیے. یہاں جو ہے وہ چوری کے مینڈیٹ کے اوپر تمام اداروں پہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور پارلیمان کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے. دہشت گردی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے، یہ لگاتار بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. اور معیشت مکمل طور پہ پاکستان کی تباہ ہو چکی ہے. کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کو تیار نہیں ہے. لگاتار سرمایہ کاری گرتی چلی جا رہی ہے اور لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر باہر لے جا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ غیر ملکی سرمایہ کار ہیں. پیسہ پاکستان سے لگاتار باہر جا رہا ہے اور پاکستان میں ہر خطے کے لوگ ناراض ہیں. آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، آپ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں، آپ کشمیر میں چلے جائیں، آپ پنجاب میں یا سندھ میں چلے جائیں، آپ جہاں مرضی جائیں، پاکستان میں شہری بہت بری طرح ناراض ہیں موجودہ سرکار سے اور رجیم سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے. لیکن اس کی توقع فی الحال ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تو مشکل ہے. لیکن ہاں، لطیف کھوسا صاحب نے ایک بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا. میں امید کر رہا تھا کہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئے گا جاوید ہاشمی صاحب کی جانب سے، اور میں ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب ضرور اس کے اوپر اپنی بات کریں گے. لیکن لطیف کھوسا صاحب نے حیران کن انداز میں بڑا کھل کر فیلڈ مارشل کی ایکٹیویٹیز کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس پی آر ہر ہفتے اتنے لمبے چوڑے بھاشن دیتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ادھر کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ فوجی سربراہ کا کام ہے؟ وہ بھی تو سیاست کر رہے ہو. سفارتکاری بھی سیاست ہے. جے ڈی وینس کہتا ہے کہ اتنی میں نے اپنی بیوی بچوں سے بات نہیں کی جتنی جفیاں ڈال کر فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے. خدا کا خوف کرو، ان کی نظر میں تو ہو جاؤ گے ہر دل عزیز، وہاں تمہیں رہائشی جزیرے مل جائیں گے، مگر تمہاری دھرتی ماں کا کیا ہوگا؟ غیرت دلانے کی کوشش کی لطیف کھوسا نے کہ پاکستان کے بارے میں کچھ سوچو. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے پانی روکا ہوا ہے، فیلڈ مارشل کی ذمہ داری ہے آ کر پانی چھڑوائے. ان کی ذمہ داری ہے کشمیر کو فوری طور پہ آزاد کروائیں. اتنی طاقت انہوں نے لے لی ہے، فیلڈ مارشل بن گئے، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور ان کی ذمہ داری نہ صرف کشمیر کو آزاد کروانا بلکہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا اور محفوظ کرنا بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر پا رہے. عالمی سطح پہ وہ امن کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں جس کو سراہا بھی جا رہا ہے. ناظرین، ان صحافیوں اور دانشوروں کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو اس وقت فیلڈ مارشل کی غیر آئینی اور اپنے حلف سے خلاف کی گئی حرکات و سکنات کو بڑھا چڑھا کر اس کے قصیدہ گوئی کر رہے ہیں. ان صحافیوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کے سب کے آپ نے کلپ، ان سب کے آپ نے اسکرین شاٹ وہ آپ نے محفوظ رکھنے ہیں. جب بھی کبھی مستقبل میں یہ جمہوری بننے کا ڈرامہ کریں یا ایکٹنگ کریں تو یہ اٹھا کے آپ نے ان کے منہ پہ مار دینا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کیا ہے. عمران خان کے بغض میں اور نفرت میں یہ بلا وجہ ایک ایسے آدمی کی گیم اٹھا رہے ہیں جس کا یہ کام ہی نہیں ہے. میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ملک اپنے آرمی چیف کو نہیں لے کر آیا، صرف پاکستان اپنے آرمی چیف کو لے کر گیا. کیوں؟ باقی ممالک بہت سمجھدار ہیں، انہیں پتا ہے سرکاری ملازم ہے، اس کا کام سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہے، اس کو لے جا کے ہم کام مذاکرات کے اندر بٹھا لیں. لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ان کا ڈنڈا چلتا ہے، ان کی طاقت چلتی ہے، تو جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. تو کل کو اگر یہ جمہوری بننے کا ڈرامہ کریں تو ان کے منہ کے اوپر آپ نے ان کے ٹویٹ اور سکرین شاٹ اور ان کے جو بیانات ہیں وہ نکال کے مار دینے، ان دانشوروں کے اور صحافیوں کے. میں ابھی پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک کالم لکھ دیا سہیل وڑائچ صاحب نے ایک، اور اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ سنگین الزام لگا دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جیل کے اندر ہیں. یعنی وہ اس لیے باہر نہیں آتے کہ ان کو سوشل میڈیا کا خوف ہے کہ سوشل میڈیا انہیں غدار کہے گا. بھی یہ عجیب و غریب بات ہے. شاہ محمود قریشی کو بے گناہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور سہیل وڑائچ الزام شفٹ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کے اوپر ہی کہ جناب آپ اس لیے باہر نہیں آ رہے کیونکہ آپ کے اوپر غداری کا الزام لگ جائے گا، آپ کا سوشل میڈیا آپ کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے شاہ محمود قریشی جیل سے باہر نہیں آ رہے. سہیل وڑائچ صاحب، آپ کو اندازہ بھی ہے جیل میں کتنی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، آپ کو آئیڈیا بھی ہے کہ انہوں نے کتنی بیچارے نے قربانی دی ہے ابھی تک. تو شاہ محمود قریشی پہ ہی شاہ محمود قریشی کی جیل کا الزام لگا دیا. یہ کل کو کہہ دیں گے عمران خان جیل سے باہر اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ آنا نہیں چاہتا، وہ بہت تیز ہے، وہ اپنی سیاست کر رہا ہے جیل کے اندر بیٹھ کے.
ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے یہ کیا بات کر دیتے ہیں. بھائی جس نے ظلم کیا ظالم کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو وہ ایک شعر ہوتا تھا، ہم اردو میں سنا کرتے تھے عدالتوں میں، کہ منصف نے قاتل کی یہ دلیل بھی مان لی کہ جو مقتول ہے وہ خود ہی خنجر کے اوپر گر گیا تھا، یعنی اس کو مارا نہیں گیا، وہ خود ہی مر گیا. یعنی یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں قوم کو. شاہ محمود قریشی اس لیے وہ کہتے ہیں جی جیل کے اندر ہے کہ وہ باہر نہیں آنا چاہ رہے، اور اگر وہ باہر آئیں گے ان کے اوپر تنقید ہوگی، تنقید سے گھبرا کے باہر نہیں. اس سیاستدانوں پہ تنقید ہوتی رہتی ہے. یہاں عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، کئی تنقید کی زد میں رہتے ہیں، کئی نہیں رہتے. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ جو اچھا کام کرتا ہے، اب باقی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ رواج نہیں ہے نا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو تنقید کریں یا اپنی لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل کریں. یا پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیا رواج ڈال دیا سوشل میڈیا میں. یہاں بہت لوگوں کو شعور ہے، وہ کھل کر بات کرتے ہیں، صاف بات کرتے ہیں، یہ ٹھیک کام کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے. تو وہ ایک ہی آدمی کے صحیح کام کو صحیح اور غلط کام کو غلط بھی کہتے ہیں. یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ جو جرم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ، غیر اخلاقی طور پہ جیل میں رکھنے کا، وہ سارا ملبہ اٹھا کے شاہ محمود قریشی پہ ہی ڈال دیا. حد نہیں ہوگی؟ بھئی کالم لکھو مہرنگ بلوچ کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی، اس کے بارے میں بولو، بتاؤ کہ وہ ایک نہتی لڑکی ہے بیچاری، آج اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ خبر بھی آپ سن لیں. مہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. راجی مچھی گوادر کے دوران جو احتجاج ہو رہا تھا، ایف سی اہلکار شبیر بلوچ کی ہجوم کے ہاتھوں قتل کے الزام میں مہرنگ بلوچ، صبغت اللہ شاہ جی اور باقی ان کے کچھ اور ساتھی ہیں، بلاج قادر اور تنظیم کے رہنما ابو بکر کلانچی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. اب یہ کتنی افسوسناک بات ہے. اس پہ میں سمی دین بلوچ کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. جس دن ہمارے ساتھیوں کے مقدمات کو فیس لیس ٹرائل میں منتقل کیا گیا، پروسیکیوٹر کی جانب سے ججز پر ٹرائل کو تیز کرنے اور سزا سنانے کے لیے مسلسل زور دیا گیا. عدالت کے رویے سے ظاہر ہونے والی بے چینی